بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے محمد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان میں فاصلاتی نظام تعلیم کی سب سے بڑی جامعہ ہے. یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے ذریعے سے گھر بیٹھی خواتین اور مرد حضرات نہایت آسانی سے میٹرک اور بنیادی سطح کی تعلیم سے لے کر اعلیٰ سطح تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے بھی مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ پروگرام کاروان علم و دانش آپ کی خدمت میں اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کراتا ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے محترمہ اینی ناصر جامی صاحبہ موجود ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی. تھینک یو. میڈم فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں سن بیم کی، اور یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جس نے راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر صوبوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب غلام فاروق صاحب. آپ وائس پرنسپل ہیں فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج فار اسپیشل ایجوکیشن راولپنڈی کے. فاروق صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ڈی این ایف ای جناب پروفیسر ڈاکٹر اجمل چودھری صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں وزیر اعظم روشن پاکستان پروگرام کے، ان کا خصوصی جو ایک تعاون ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہے. پروگرام کا باقاعدہ طور پہ ہم آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال محترمہ اینی ناصر صاحبہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم کے فروغ کے لیے پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری لیول پہ بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں، جو کہ یا تو داخل ہی نہیں ہوئے یا ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے. آپ اپنے اس این جی او کا بھی تعارف کرائیے گا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ سن بیمز جو کہ ایک اسکول سے ہم نے کام شروع کیا تھا 11 سال پہلے، 2014 میں ہم نے یہ اپنا ایک مشن سمجھا کہ جہاں ہمارے ملک میں بہت سارے بچے ہیں جو تعلیم کے زیور سے محروم رہتے ہیں، تو ہم بینگ ایجوکیشنسٹ، کیونکہ میں خود بھی ایک 35 سالہ میرا یہی تجربہ ہے، میں ایجوکیشن میں ہی کام کرتی رہی ہوں پاکستان میں، امریکہ اور یو کے میں. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم پھر کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کی خدمت اگر ہم کرنا چاہیں تو ایک اسکول میں نے بنایا، اور اب ماشاءاللہ 11 سال ہو گئے ہیں، تو اب وہ ایک مشن بڑھتے بڑھتے اب 200 اسکول ہیں اور 16,000 سے زائد بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں. 13 اضلاع میں ہم کام کر رہے ہیں، 400 ٹرین ٹیچرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. تو آپ کے سوال کا جواب کی طرف اگر میں بڑھوں کہ ہمارے ملک میں بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح ایک اچھی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے جب اس پرابلم کو ٹیکل کرے گا تو بہت سارے سولوشنز نکلیں گے. اور ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے سوچیں کہ 26 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان پاکستان، یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا، تو آپ کوئی سولوشن نہیں نکال سکتے. مگر جیسے ہی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور آپ کمیونٹیز میں جائیں، انٹریکٹ کریں لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ the solutions are out there, we just have to discover them. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے مطابق، ہمارے کلچر اور سارے انوائرمنٹ کے مطابق ہم کیسے، کیونکہ ان بچوں کو ہم نے اون کرنا ہے. جی اچھا، اون کرنے کے حوالے سے ہمارے ملک کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے. تو ہم نے پھر سن بیمز کے تحت ہم نے بہت ساری ماڈلز ڈیولپ کیے ہیں، جس میں میں آپ کو 5 ماڈلز کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو اسپیسیفکلی ان بچوں کے لیے ڈیولپ کی گئی ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہے، اور ان کو ہم کسی طرح فولڈ آف لرننگ میں لے کے آنا ہے. تو جی بتائیے گا وہ 5 ماڈلز کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے ایک ہمارا، کیونکہ دیکھیں 26 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، آپ سب کے لیے ایک سولوشن نہیں لے کے آ سکتے. اٹ کی ناٹ بی ون سائز فٹس آل. تو پھر آپ نے نیڈ بیسڈ کرنا ہے. ہم سب ایجوکیشنسٹ ہیں، ہم ہمیشہ نیڈ بیسڈ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ نیڈز کو سامنے رکھتے ہوئے. سو آپ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، دیکھیں گاؤں میں، کیونکہ ہمارے تمام اسکولز گاؤں میں ہیں یا پیری اربن ایریاز جو بالکل انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں، وہاں لوگوں کے مسائل کیا ہیں. دیکھیں جہاں روڈز اور پانی اور یہ ساری چیزیں ہمارے لوگوں کے لیے کافی ایک ایشوز بنے ہوتے ہیں. تو یہ اسی طرح ایکسیس ٹو ایجوکیشن، کیونکہ اچھا اسکول اور وہ بھی افورڈیبل وہ آپ کو نہیں ملتا. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلا جو اسکول بنایا تھا وہ ایک چھوٹی سی فیس بھی ہم نے رکھی تھی.
500 1000 اس سے زیادہ نہیں، مگر اس فیس کے اندر ہم ایک وہ والا اسٹینڈرڈ دیتے ہیں جو ایک انگلش میڈیم اسکول کا ہوتا ہے. اور ہمارے اسکولز رجسٹرڈ ہیں ماشاء اللہ، دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل. اور وہ لوگ جو بالکل ایک تھوڑی سی فیس بھی دے کے تو ایک اچھا اپنے بچوں کو ایجوکیشنل سسٹم دینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ اسکول سیٹ اپ کیا. پھر جب ہمیں کچھ سال ہو گئے ماشاء اللہ ویری سکسیزفل، اسکولز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بچے بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ. پھر ہم نے کہا کہ کچھ تو ایسے بھی بچے ہیں جو 500 بھی نہیں افورڈ کر سکتے. دیکھیے ہمارے ملک میں سو مینی پیپل لیو بلو دا پاورٹی لائن. تو اب ہم نے کچھ ان کے لیے بھی کرنا ہے. پھر ہم نے نان فارمل ایجوکیشن، جو آپ کے علامہ اقبال کے ڈسٹنس نان فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ہمارا بڑا ایک قریبی تعلق بنتا ہے کہ ہم جب جا کے ہم نے دیکھا کہ وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہے، گلیوں میں کھیلتے ہیں، ان کا کوئی چائلڈ لیبر بھی شروع ہو جاتے ہیں، مگر ان کا کوئی فیوچر نہیں ہمیں نظر آیا. پھر ہم نے نان فارمل اسکول سیٹ اپ کیے کہ جہاں کوئی بھی کمیونٹی ہے، جہاں آپ کو 25-30 بچے اکٹھے مل جائیں، آپ وہیں ان کے ڈور اسٹیپ پہ اسکول بنائیں. اینڈ دیٹ کین بی اے 1 روم اسکول، 2 روم اسکول. تو ہم نے اپنا بالکل ایک فلیکسیبل سا ماڈل بنایا ہے، اور اس میں ہم ان کو ایکسیلریٹڈ لرننگ بھی دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو 26 ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اس سے آدھے سے زیادہ جو بچے ہیں یہ اوور دی ایج آف 12 ایئرز ہیں. جی بالکل. جو بڑی عمر کے بچے ہیں نا، جو آؤٹ آف اسکول، وہ ان کا ایک ٹائم بھی گزرتا جا رہا ہے، ہم ان کو ایک کوئک سپیڈ پہ کراتے ہیں سلیبس، تاکہ اگر 5 سال کا سلیبس ہے وہ آپ 3 سال کے اندر بھی کور کر سکتے ہیں. 2 سال میں بھی کیا بچوں نے. یہ تو ہر بچے پہ ہے کہ وہ کتنی اچھی پک ہے اس کی. سو ہم نے جائکا کے ساتھ مل کے، اور علامہ اقبال نے بھی بہت کام کیا، گورنمنٹ نے NCHD، بیکس اور نیف، ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے بڑی اچھی کولیبوریشنز کی ہیں. یعنی ایک مشترکہ کاوش ہے. جی. اچھا، آپ تو جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں. فاروق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فاروق صاحب، جب ہم اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، اور ان کو بھی ہم نے قومی دھارے میں شامل کرنا ہے. ہم مغرب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ، اسکولنگ، ایجوکیشن، ہر چیز جو ہے کہ انکلوسیو ماڈل پہ پیش کرتی ہے. آپ چونکہ وائس پرنسپل ہیں، کچھ ان کی ٹیچنگ کے حوالے سے بتائیے گا، اور کچھ چیلنجز کے حوالے سے کہ ایسے جو افراد ہیں ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے اور کتنی گنجائش مزید موجود ہے ان کی بہتری کے لیے. تھینک یو جواد صاحب. پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اور ایک ایسے موضوع کو آپ نے ایڈریس کیا ہے جو بہت ہی کم ایڈریس ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایسے ملک جو ڈیولپنگ اسٹیج پہ ہیں وہاں تو اس کو بہت ہی کم ایڈریس کیا جاتا ہے. سب سے بڑی جو ایک ایشو ہماری سوسائٹی میں ہے، میڈم نے بات کی کہ 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، اور اس میں سے سب سے بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ اسپیشل بچوں کا ہے. اچھا. ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے انفارچونیٹلی وہ اتھینٹک تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھرو ہماری سینسز آتا ہے، لیکن وہ ریلائبل نہیں ہے. اچھا. ریلائبل ان دا سینس کہ WHO کہتا ہے کہ 15 to 16% پیپل آر فیسنگ سم کائنڈ آف ڈسیبلٹی. ہمارا جو ڈیٹا آتا ہے ہماری 2017 کی سینسز وہ کہتی ہے وہ 0.48% ہے. بہت کم. یعنی ہم نے تو ڈسیبلٹی ختم ہی کر دی اپنے ملک میں سے. تو جب ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ اس کے لیے کوئی پلاننگ، کوئی میئرس، کوئی پالیسی، وہ آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ڈیولپ نہیں کر سکتے، پھر اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑا ہمارا ایک المیہ ہے. اس میں ہمارا رول نہیں ہے، گورنمنٹ کا رول نہیں ہے، اس میں رول ہماری سوسائٹی کا ہے. دیٹ از دا نان اویئرنیس. جی. ہمارے پیرنٹس اس کو ہائڈ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، ڈسیبلٹی کو شو نہیں کرتے. جب تک وہ شو نہیں کریں گے، وہ بتائیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے پاس ڈیٹا نہیں آئے گا، اور ریزلٹنٹلی ہم اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی صحیح پالیسی نہیں ڈیولپ ہو سکے گی. بالکل صحیح. ہاؤ ایور، اس کے باوجود بھی گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. آلموسٹ مور دین 400 انسٹیٹیوشن، 434 کے قریب انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان بچوں کے لیے اسٹیبلش کیے گئے ہیں آل اوور پاکستان. پنجاب میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہمارا ادارہ فیڈرل لیول کا ہے. ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا کینٹیگریزن ڈائریکٹریٹ نے 26 مور انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے ہیں ان بگ سٹیز، تاکہ وہ ان بچوں کو ایڈریس کر سکیں. صحیح. ان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے ان بچوں کی ایجوکیشن کا، آؤٹ آف اسکول تو لانے کے لیے ہم تو اس کے لیے پروسیجر باقاعدہ اڈاپٹ کرنے کا، اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی، ایک کوآرڈینیٹر ایفرٹ کرنی پڑے گی ود ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. جی. لیکن ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کوآرڈینیشن ڈیولپ کرنا وہ کسی ایک لیول کی بات ہے، کسی اتھارٹی یا کسی اسٹیٹ لیول یا پروونشل گورنمنٹ لیول کے اوپر اگر اس کو انیشیٹ کیا جائے تو وہ بہت افیکٹو ہوگا. آپ کے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس پاپولیشن ہے، آپ کے پاس سوشل ویلفیئر ہے، آپ کے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے.
دیر از اے نیڈ ٹو ڈیولپ کوآرڈینیشن بٹوین دیز ڈپارٹمنٹس، تاکہ ہم ان بچوں کو ارلی اسٹیج کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے پھر ان کے حساب سے ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے پروسیس چلائیں. ادارے جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ایک ہی گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسا ادارہ ہے جو گریجویٹ اسٹڈیز آفر کر رہا ہے. دیٹ از دا سر سی ایس اسکول اینڈ کالج آف اسپیشل ایجوکیشن آفرنگ 4 year ڈگری پروگرام. That is BFA graphic design. MashaAllah. That is the only program institution in Pakistan. Graphic designing جو بڑا demanding field ہے, even normal بچے بھی آپ اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم نے ریسنٹلی اپنی ایسوسیٹ ڈگری کو پروگرام کو ڈسکنٹینیو کیا. ہم نے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن لی اور ہمارے ابھی جو بچے ہیں وہ 4th پارٹ میں ہے, یعنی 16 years کی اسٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. ابھی فائنل ایگزام ان کا نیکسٹ 2026 میں ہوگا. اسی طرح ہم نے ایک اور چینج لائی اپنے کریکلم کے اندر, تاکہ ہم ان بچوں کو, آپ نے بات کی مین اسٹریمنگ کی, انکلوسیو کی طرف لے کے جانے کے لیے, ان کو ریبلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے نارمل سوسائٹی میں. تو اس کے لیے جب تک ہم ان کو اسکلفل ممبر نہیں بنائیں گے, جب تک یہ سیلف ریلائنٹ نہیں بنیں گے, ایک انڈیپینڈنٹ سٹیزن نہیں بنیں گے, ہم نے ان کو ایک نہ صرف انڈیپینڈنٹ اور سیلف ریلائنٹ بنانا ہے, ہم نے ان کو کنٹریبیوٹر بنانا ہے, تاکہ وہ سوسائٹی کے اوپر اور الٹیمیٹلی وہ اکانومی کے اوپر, اسٹیٹ اکانومی کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے, تو وہ برڈن بن جاتے ہیں. اچھا فاروق صاحب, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. جو ڈسیبلٹیز ہیں کچھ وہ آپ بتائیں گے کہ اس کورس میں کون کون سی ڈسیبلٹی والے اسٹوڈنٹس ہیں؟ جی اچھا, پاکستان میں جو 4 میجر ڈسیبلٹیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے جی, نیشنل لیول کے اوپر بھی اور پروونشنل لیول کے اوپر بھی. ابھی ریسنٹلی آٹزم اسپیکٹرم کے اوپر ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کو ایک انسٹیٹیوشن فیڈرل گورنمنٹ جو بنا رہی ہے اسلام آباد کے اندر. اس طرح پنجاب میں بھی اس کو ابھی انیشیل سٹیج کے اوپر ہے. لیکن 4 میجر ڈسیبلٹیز ہیں جن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. دیٹ از ہیئرنگ امپیئرمنٹ, ویژول امپیئرمنٹ, انٹلیکچولی چیلنج اور فزیکلی ہینڈیکیپ. ان کے ادارے پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں اور ان کے ادارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, اسکل اورینٹڈ ہیں. ہمارے پاس, میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ان بچوں کے ہمارے پاس ایک کیٹیگری ہے, دیٹ از ہیئرنگ امپیئرمنٹ, اور آلموسٹ مور دین 600 اسٹوڈنٹس آر انرولڈ دیئر فرام نرسری ٹو پوسٹ گریجویٹ لیول. اب گریجویٹ لیول اس کو کہہ لیں, یعنی 4 year پروگرام کے لیے ہمارے پاس 600 بچے ہیں جو میں ہم ان کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. اچھا, فری پک اینڈ ڈراپ ہے پنڈی اسلام آباد سے, ان کو کوئی فیس نہیں ہے. ایون ہمارے ادارے کے اندر ہر روم کے اندر ہم نے LED ارینج کی ہے ماشاءاللہ, تاکہ ان بچوں کی موسٹلی جو ان کی جو آئیکونک میموری زیادہ ہے, ایکو میموری ان کے پاس نہیں ہے. تو جب تک یہ دونوں میموریز میچ نہیں کرتی تو ہماری میموری جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ جاتی ہے. تو یہ چونکہ آئیکانکلی بیسڈ ان کا نالج جو زیادہ ہوتا ہے, تو ہم نے اپنے کلاس رومز کے اندر 14 inch کی LEDs, ہم نے ڈیجیٹل بورڈ ارینج کیے ہیں تاکہ ان بچوں کو میکسیمم ان کا جو پروگرام ہے, جو ان کے کانٹینٹ ہے, ان کا جو میٹیریل ہے, ہم اس کو ویژولائز کر سکیں تاکہ بہتر طریقے سے بچے جو ہیں اس کی لرننگ ہو سکے. ایکسلنٹ. اور ہم نے لیٹسٹ کمپیوٹر ارینج کیے ہیں, Core i7 13th جنریشن, جو ان بچوں کے لیے ہم ان کو BFA گرافک ڈیزائن میں ان کے ہم نے لیبز ڈیولپ کیا. اچھا, ان کی سکسیس سٹوریز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی اینی ناصر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ آپ تو غیر سرکاری سطح پہ کام کر رہی ہیں, سرکاری سطح پہ بھی بڑے چیلنجز ہیں, لیکن غیر سرکاری سطح پہ ایک کمیونٹی میں جانا, وہاں کے لوگوں کو کنونس کرنا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے, اور پھر یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جن کو معاشی مسائل بھی ہیں, تو یہ کیسے آپ کرتی ہیں؟ پیرنٹس کیسے کنونس ہوتے ہیں, بچے کیسے کنونس ہوتے ہیں, کچھ وہ بتائیے. جی تھینک یو جواد صاحب. بیسکلی جب آپ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کمیونٹی سے اپنا تعلق جوڑنا ہوتا ہے. ہماری ایک باقاعدہ کمیونٹی آؤٹ ریچ ٹیم ہوتی ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کسی بھی علاقے میں جب جاتے ہیں تو ہمارا ایک پرپس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک مشن ہوتا ہے, آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم اس پورے علاقے میں کوئی بھی بچہ ایسا نہ رہے جو اسکول نہ جاتا. اس کو ہم زیرو آؤٹ آف اسکول چلڈرن اپروچ کہتے ہیں. پھر ہم اس پورے گاؤں کا یا علاقے کا نقشہ لے کے گھر گھر میں جاتے ہیں. اچھا, ہم اس کو میپ آؤٹ کر کے, اور ہم باقاعدہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہر گھر کو جیو ٹیگنگ کرتے ہیں. جس بھی گھر میں ہمیں کوئی بھی ایسا بچہ یا بچی ملے جو فار اینی ریزن اسکول نہیں جا رہے, تو ہم پھر اس کا باقاعدہ ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ کا ڈیٹا بیس ہے, پائے میں وہ مینٹینڈ ہے, NFEMIS کے نام سے, تو نان فارمل ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اس میں ہم اس ہر بچے کا ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں اور اس کا جیو ٹیگ کہ اگر پتہ ہو کہ جی یہ کہاں رہتا ہے بچہ, تو وہ ہم باقاعدہ میپنگ کرتے ہیں. پھر ہم جو قریب ترین اسکول ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکاری اسکول اویلیبل ہے اور وہ اس تک رسائی نہیں ہے, تو اس لیے ہم ان کو لے کے جاتے ہیں. جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں ان سے بھی بات چیت کر کے ان بچوں کو داخل کرتے ہیں. جہاں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے تو ہم اپنا اسکول سیٹ اپ کر لیتے ہیں.
مگر وی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ بچہ جائے. اب آپ کا سوال تھا کہ جی پیرنٹس کو کیسے کنونس کرنا ہے. مطلب یہ تو آپ کی طرف سے ہے. جی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو رسپانس ہے اٹ از اوور ویلمنگ. اچھا ماشاء اللہ. کہ ماشاء اللہ پاکستان میں آپ کو کہوں کہ جی ہر ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. جی یہ ایک مت ہے کہ وہ نہیں پڑھانا چاہتے. اگر وہ نہیں پڑھا پا رہے تو یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کو وہ پروویژن نہیں دی. ایجوکیشنل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے نا, ڈیمانڈ از دیئر مگر ہم ان کو وہ اس طریقے سے ایجوکیشن کے آپشنز نہیں دے پا رہے. فار ایگزامپل اسکول ہے مگر دور ہے. جی آج کل تو ہر کونے پہ آپ کو اسکول ملے گا مگر وہ فی بیسڈ ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں نہیں افورڈ کر سکتے. اس لیے ہم نے ایسا آپشن دینا ہے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے مینز کے اندر رہتے ہوئے بھی. فار ایگزامپل ہمارے ملک میں بہت سارے بچے ہیں جیسے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور یہ پھر ان کو جو یوزفل ٹائمنگز ہوتے ہیں وہ دن کا ٹائم ہوتا ہے تو دے وانٹ کہ جی وہ ہمارے ساتھ کام کریں. ہم اپنے اسکولس کو فلیکسیبل بنا لیتے ہیں. ہم آفٹرنون شفٹ رکھتے ہیں, ایوننگ شفٹ. نہ وہ متاثر ہوں نہ تعلیم متاثر. آپ نے کہا نا پیرنٹس کو کس طرح کنونس کرنا ہے, تو آپ نے پیرنٹس کو اسی طرح سے کنونس کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے. صحیح. کہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی کوئی فیس نہیں ہے, کتابیں بھی مفت ہیں, ہم نان فارمل اسکولس میں یونیفارم بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی ایک خرچہ ہوتا ہے پیرنٹس کا وہ بھی ان کا بچ جاتا ہے. ہم اس طرح سے انہیں کنونس کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے جو آئی تھنک کہ جو تمام ایجوکیشنسٹ ہیں وہ شاید اگری کریں کہ آپ کو کسی قسم کا انسینٹیو یا کنونسنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ ایک معیاری تعلیم دیں. جی بالکل. ایشو سارا آ جاتا ہے کوالٹی ایجوکیشن. آپ ایک دن وہ بچہ آئے گا, 2 دن آئے گا, اگر آپ اس کو کوئی ویلیو نہیں مل رہی اس ایجوکیشن میں سے پھر وہ لازمی کچھ دنوں کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جی جی. تو اس لیے اگر آپ ویلیو دے رہے ہیں اور وہ بچہ گھر جاتا ہے اور پیرنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ اس بچے میں تو بڑی تبدیلی آئی ہے, یہ اب بڑے تمیز سے بات کر رہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ایک موٹیویشن لیولز ہوتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچے میں ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ آئے. اچھا آپ نے ٹیچر ٹریننگ کی بات کی. آج کل جو عام پیرنٹس ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں کہ اسکول سے بچہ آتا ہے تو ماں باپ پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے اس کو ہوم ورک کرانا اور اس کو تعلیم کے لیے تیار کرنا. تو کچھ اپنے ٹیچرس کے حوالے سے بھی بتائیے. جی ہمارا باقاعدہ ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے جو کہ 11 سال سے ہم نے چلایا ہے اور ہم گاؤں سے ہی ٹیچرز ہائر کرتے ہیں. دیکھیں جو ہمارے اسکول گاؤں میں ہیں تو آپ شہر سے تو ٹیچرز نہیں ان کو پڑھانے کے لیے رکھ سکتے. ہم گاؤں سے ہی ہائر کر کے وہیں ان کو ٹرین کرتے ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک بہت اچھا سا ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے جس میں ہر ٹیچر کو جس لیول پہ وہ ہے وہاں سے شروع کر کے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ایک سٹیج تک پہنچاتے ہیں. اور وہی ٹیچرز بہت اچھا پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ. مگر یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہم سب بھی جب پڑھے ہیں ہمارے ملک میں ایک جو سسٹم رائج ہے وہ ہے رٹا سسٹم. جی بالکل. تو اس لیے اگر ہمیں رٹا سسٹم سے ہٹانا ہے تو ہمیں ٹیچرز کو ٹرین کرنا پڑے گا کیونکہ وہ خود بھی اسی سسٹم سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو کانسیپٹ کلیئرٹی, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, کلاس روم مینجمنٹ کے بہتر ریکمینڈڈ پریکٹسز, یہ سب چیزیں جب آپ ٹرین کرتے ہیں تو ٹیچرز کو خود بھی مزہ آتا ہے. جی بالکل صحیح. اور بچوں کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. سو ایکچولی اسکول ہیز ٹو بی اے ہیپی پلیس, فن لرننگ ہونی چاہیے. فاروق صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ کی بڑی ایفرٹ رہی ہے اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ نے اپنے اسکول کا ذکر کیا. کچھ سکسیس سٹوریز بتائیے, کچھ ایسے بچے جو کہ آپ نے بالکل گراؤنڈ لیول سے لیے ہوں اور اب ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن پہ ہوں یا وہ ایک کمیونٹی کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتے ہوں. سر اس میں تو ہمارے جو دیٹ واز دا انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ان 1955 اور گریجویشن اس میں اسٹارٹ ہوئی 2003 میں. اچھا. ایسوسیٹ ڈگری اسٹارٹ ہوئی. اب تک تقریباً کوئی 20 کے قریب ہے جو اس کے گریجویشن کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اب وہ بچے تمام کے تمام بچے پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف آرگنائزیشن کے اندر بڑے سکسیزفلی, ایون ناٹ اونلی ان دیئر ڈومیسٹک لائف وہ سکسیزفلی گزار رہے ہیں بلکہ وہ اپنی پروفیشنل لائف بھی بہت اچھی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. چند ایک مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ہمارا ہی اسٹوڈنٹ اس وقت گریڈ 2 کا زرعی بینک میں آفیسر ہے. اچھا. اسی طرح اگر میں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو بتاؤں تو مری روڈ کے اوپر اگر میں آرگنائزیشن کا اگر چاہتے ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں اس ادارے کا جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. اس کا اپنا اسٹیبلش ادارہ ہے, ون آف دا بیسٹ یا اس کا لارجسٹ الیکٹرانکس کا بزنس ہے اور اس وقت اس کے اندر جو ہے وہ مور دین 50 لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہی از رننگ دیٹ. وہ اسپیشل بچہ ہے, ڈیف ہے, بول نہیں سکتا, لیکن ہی از وہ کہہ لیں کہ سکسیزفلی وہ اس کو مینیج کر رہا ہے. بڑے اچھے طریقے سے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے.
اپنے ویئر ہاؤس کو بڑے اچھے طریقے سے اس نے مینٹین کیا ہوا ہے, ساتھ اس کے ملازم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں, میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی بچہ وہاں مل جاتا ہے. جی. ہاسپٹلس کے اندر کمپیوٹر پروگرامر, کمپیوٹر آپریٹرس وہ جاب کر رہے ہیں. تو ہم نے اس ٹیکنالوجی بیسڈ کے ہم دیکھا کہ اس لوگ جو ہیں اس فیلڈ میں زیادہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, تو اسی لیے ہم نے اپنا جو ہے پروگرام بھی چینج کیا. ہم نے میٹرک لیول کے اوپر بھی میٹرک ٹیک لے آئے, سمپل میٹرک کو ہم نے چھوڑ دیا. کیا آگے جو ہے سمپل ایجوکیشن کا وہ یوٹیلائزیشن نہیں ہے, اس کی آگے مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے, تو ہم کم از کم ان کو ایسا اسکل دے دیں کہ یہ اپنا ہی کم از کم, اگر بزنس گورنمنٹ جاب میں نہیں جا سکتا تو اپنا وہ کوئی کام جو لوکل لیول کے اوپر جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکے گا. تو ہمارے بچے آلموسٹ 90% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ مختلف آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. ایک بچہ ہمارا ابھی ہمارے پاس ہی وہ ٹیچر کام کر رہا ہے, اس میں جو کمپٹیشن ایک رہا ہے سائنس فاؤنڈیشن میں, ان کی ایبیلٹیز, ان کی کمپیٹنسیز, ان کے جو کوگنیٹو ایبیلٹیز کو میں صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نارمل بچے ہیں, ان میں بھی ایسی ہی صلاحیتیں ہیں. نیشنل فاؤنڈیشن جو ہماری نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے ایک کمپٹیشن کروایا آل اوور پاکستان, جس میں ملٹری کے ایون جو ملٹری کالجز ہیں, جس میں بہت نامی گرامی جو پرائیویٹ چینز ہیں انسٹیٹیوشنز کی ایجوکیشن, انہوں نے حصہ لیا. تو جو بچہ, اور وہ تھا ڈرائنگ کا, جس نے بنانی تھی ایک امیجنری ڈرائنگ بنانی تھی یونیورس کے اوپر. اچھا. اور وہ بچہ جس نے پہلے اسکرین آؤٹ کیا, پہلا انہیں ٹیسٹ لیا, پھر اس میں اسکرین آؤٹ ہوا, پھر دوسرا ٹیسٹ لیا, پھر اسکرین آؤٹ ہوا, تو تیسرے ٹیسٹ کے بعد جو بچہ ٹاپ کیا وہ ہمارے ادارے کا 10 بچہ تھا. ماشاءاللہ. تو امنگ دا نارمل, تو دے ہیو ایبیلٹیز. تو وہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ فائن آرٹ کا ٹیچر ہے اور ون آف دا بیسٹ ٹیچر. ماشاءاللہ. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم تھوڑا سا خصوصی طور پہ بات کریں خواتین کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے, ان کو تھوڑا سا سوسائٹی میں زیادہ موومنٹ کے حوالے سے کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں, کچھ خواتین کی بھی سکسیس سٹوریز ہیں آپ کے ادارے کی؟ خواتین کی ہمارے پاس ٹیچر ہیں, ہمارے پاس ایڈیو مول ٹیکنیشین ہوتی تھی, ابھی وہ ریٹائر ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ہمارے اقرا ہے, اقرا ناز, ابھی میں چلو نام بھی لے لیتا ہوں, وہ ڈرائنگ کی ٹیچر ہے. ہی اسٹوڈ فرسٹ ان پنجاب یونیورسٹی. ان کا امتحان تو ایک سیپریٹ ہوتا ہے, لیکن پنجاب یونیورسٹی اس کا امتحان لیتا ہے. ان کا کریئر تھوڑا سا ماڈیفائڈ ہے, لیکن وہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ ہر بندہ اس کو گریجویشن کر لے پنجاب یونیورسٹی سے. ہی اسٹوڈ فرسٹ ان پنجاب یونیورسٹی اینڈ ناؤ شی از ورکنگ ایز اے فائن آرٹ ٹیچر ان سر سید. اچھا, اس پروگرام کے توسط سے اس وقت جو ایسے پیرنٹس آپ کو کی گفتگو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جن کے گھر میں یا آس پاس کوئی خصوصی بچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی معاشرے کا ایک کارآمد اور باعزت شہری بنائیں, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں؟ میری سب سے پہلے تو گزارش ہے پیرنٹس سے کہ وہ اس کو چھپائیں, جو میں نے پہلے بات کی تھی, اس کو چھپائیں مت. جی. اس کو ایکسیپٹ کریں. جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس وقت تک اس کے لیے وہ پیرنٹس بھی کوئی اسٹیپ نہیں لے سکیں گے اور معاشرے سے بھی کوئی چیز گین نہیں کر سکیں گے. ان کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ڈسیبلٹی ہے اور اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. اور یہ اب تو اس لیے ٹرم ڈسیبلٹی یوز ہی نہیں کرتے, ڈفرینٹلی ایبلڈ یوز کرتے ہیں. اٹ مینس کہ ہی ہیز سم ادر ایبلٹیز. تو ان ایبلٹیز کو ہم نے میکسیمائز کرنا ہے, یوز کرنا ہے, اور اس کو ہم نے ایک کنٹریبیوٹر بنانا ہے سوسائٹی کے لیے. آپ اس کو ایجوکیشن کے لیے لے کے آئیں. میری پیرنٹس سے گزارش ہے اس کو مت کسی ایسے کام میں ڈالیں, مت اس کو گھر میں رکھیں, مت سمجھیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو آپ ایکسپیکٹ کریں. ٹیکنیکل کام تو اتنا اچھا کر سکتے ہیں کہ وہ نارمل بندے سے بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچز بھی ہو چکی ہیں کہ دے آر گڈ ورکر ایز کمپیئر ٹو دا نارمل. وہ فوکسڈ رہتے ہیں اپنے کام کے اوپر. ہم نارمل لوگ اتنے فوکس نہیں ہوتے, ہم اور کاموں میں بھی ساتھ ساتھ بزی ہو جاتے ہیں, اور کچھ نہیں تو موبائل کھیلنا شروع کر دیں گے, یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے آپس میں. تو وہ زیادہ فوکسڈ رہتے ہیں ان ٹیکنیکل کاموں میں. تو ان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں. اور اب تو ادارے اویلیبل ہیں, اب ایسی بات نہیں ہے, کم از کم تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ادارے اویلیبل ہیں. تو ان بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے ان کو داخل کرائیں, اور پھر فری ایجوکیشن ہے, پک اینڈ ڈراپ بھی بالکل فری ایجوکیشن ہے. تو ہر چیز فری ہے, ایون یونیفارم بھی فری ہے ماشاءاللہ. ایون ان کو دودھ کا پیکٹ بھی دن کو ملتا ہے ماشاءاللہ. تو جب اس قسم کی ان کو ڈائٹ, ہم مال نیوٹریشن کے لیے جو ہمارے بچے 50 کے قریب بچے ہمارے پاس مال نیوٹریشن کا ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, تو اس میں سے ہم ان کے لیے ڈیلی ان کے لیے ہم ایک کہہ لیں کہ برنچ کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ان بچوں کی جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر طریقے سے کیٹر کیا جا سکے. تو یہ ان بچوں کو جب تک پیرنٹس ایڈریس نہیں کریں گے, سوسائٹی کی طرف سے جب تک تعاون نہیں ہوگا, اپروچ ہر بچے تک پہنچنا بہت اسٹیٹ کے لیے بہت مشکل ہے. جی. اسی لیے اداروں کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ ادارے ہر گھر تک, لیکن یہ پیرنٹس کو چاہیے اور تھوڑا سا میڈیا کو بھی ایک رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کریں پیرنٹس کے دوران, اور پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ ویسے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے تعلیم اداروں میں لے کے آئیں. جی, بڑی زبردست گفتگو آپ نے کی. میڈم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟
جی میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ سر نے کہا بہت اچھی باتیں مجھے خود بھی بہت اچھی لگی کیونکہ ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتی یہ باتیں نا. سو ہمارا سن بیمز نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے جس کا نام ہے پاکستان 100 for 100. ماشاء اللہ. اور اس کا یہ مقصد ہے کہ جب ہمارا پیارا ملک پاکستان 100 سال کا ہوگا انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں 100% خواندگی ہو. بہت زبردست, بہت ہی اچھا ایک جیسے کہنا چاہیے سلوگن بھی ہے اور اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. تو اس پہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ گراس روٹس پہ کر رہے ہیں کیونکہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ پودے کی طرح ہوتے ہیں نا کہ آپ اس کو بیج بوتے ہیں پھر اس کو گرو کرتے ہیں. تو ہم جو ہے ہم کمیونٹیز میں جا کے سب سے پہلے اویئرنیس پیدا کرتے ہیں. پھر ہم جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہم گھر گھر سے بچوں کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو لے کے آتے ہیں اور انرول کرتے ہیں. اور اس میں ضرور کچھ ایسے اسپیشل بچے بھی ہوتے ہیں جو لوگ گھروں میں چھپا لیتے ہیں. جی وہی بات جو انہوں نے کہا. بالکل آئی ہیو سین دا سیم, میری اپنی ایکسپیرینس بھی یہی ہے. پھر ہم ان کو انکلوسیو ایجوکیشن میں اپنے اسکولز میں جو ان کمیونٹیز کے اندر ہیں جو اکوموڈیشنز ہو سکتی ہیں ہم وہیں ان کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. مگر ظاہر ہے پھر کچھ ایسے بچے ہیں جن کو اسپیشلائز سروسز چاہیے ہوتی ہیں. سو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم یونین کاؤنسل وائز اپروچ کرتے ہیں. ہم ابھی 30 یونین کاؤنسلز ہیں پاکستان میں جہاں ہماری ٹیمز ابھی بھی کام کر رہی ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کمیونٹیز کو ہم 0 آؤٹ آف اسکول چلڈرن تک لے کے آئیں. ماشاءاللہ جی. اور اس میں آپ نے پوچھا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ لوگ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. سو وی نیڈ 3 تھنگس. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے سن بیمز ایک لوکل NGO ہے, ہمارے پاس کوئی ڈونر فنڈنگ نہیں ہے. گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کچھ پروجیکٹس کر رہے ہیں تو اس لیے کچھ پارشل فنڈنگ ہمیں ضرور گورنمنٹ سے مل رہی ہے مگر زیادہ تر یہ عام شہری ہیں. وہ اسپانسر چائلڈ اسکیم ہوتا ہے وہ مہینے کے 3000 روپے دیتے ہیں, ایک بچہ ہم ان کے نام کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم ماشاءاللہ اتنے سارے بچے ہیں جو تعلیم مطلب اسٹڈیز میں انرولڈ ہیں کیونکہ کوئی اسپانسرز ہیں جو ان کو سپورٹ کریں. تو اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہے ہم زکوٰۃ بھی ایلیجبل ہیں, گورنمنٹ کے سارے رجسٹریشنز اور سب کچھ ہیں اور باہر سے بھی لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پیسے نہیں دینا چاہتے آپ ڈونیشنز ان کائنڈ آپ بکس دے دیں, اسٹیشنری دے دیں, آرٹ سپلائز دے دیں اور جگہ دے دیں جہاں ایک کمرہ ہو ہم اپنے اسکول سیٹ اپ کر سکیں. تو یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسری چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہے والنٹیئرز. ہمارا اسٹوڈنٹ انٹرنشپ پروگرام ہے, بے شمار اسٹوڈنٹس او لیول اے لیول اور یونیورسٹی کے اس موومنٹ میں شامل ہیں اور ماشاءاللہ وہ اتنے جوش و خروش سے کام کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور آپ کے بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس موومنٹ میں شامل ہیں. بہت ہی خوشی کی بات ہے. اچھا فاروق صاحب, پروگرام کے آخری چند منٹ ہیں, جیسے میڈم نے بڑی ایک موٹیویشنل بات بھی کی اور ایک لوگوں میں اسپرٹ اور جذبہ بھی بیدار کیا, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے پہلے فرمایا, بڑی خوبصورت بات کی کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ امانگ دی انسٹیٹیوشنس جو کہ گورنمنٹ کے ہیں لیکن کمیونٹی کا بھی رول ہے. تو کیسے ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں ان کو قومی دھارے میں شامل کر سکتے ہیں, اور میڈم نے جو 100/100 کا ایک ٹرمینالوجی یوز کی, اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو اسپیشل بچوں کی ہے پاپولیشن جو آؤٹ آف اسکول ہے وہ آلموسٹ 15 ملین ہے. دیٹ از ہیوج. جی بلکہ کہہ لو ویری ویری ہیوج. جی. تو اس ہیوج پاپولیشن کو ایڈریس نہ تو اسٹیٹ کر سکتی ہے انڈیویجولی اور نہ ہی جو آلریڈی اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ان کی نہیں کر سکتے. اس میں کمیونٹی کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میڈم کہہ رہی ہیں کہ کمیونٹی ہم لوکل کمیونٹی انوالو کرتے ہیں, اس میں کمیونٹی کو انوالو کیا بھی جاتا ہے لیکن وہ بڑا ایک لمیٹڈ لیول کے اوپر ہوتا ہے. صرف وہی لوگ ہوتے ہیں, مطلب ہمارے جو اداروں میں جو کمیونٹی انوالومنٹ ہے دیٹ از PTA, پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن. ان کو ہم انوالو کرتے ہیں, ان کی ہم اینولی میٹنگس کرتے ہیں, ایون 6 منتھ کے بعد ہم ان کی میٹنگس کرتے ہیں اس میں. تو ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, اس تک ہماری آواز بھی جاتی ہے معاشرے تک. لیکن چونکہ ایک بڑا واس سوسائٹی ہے اور واس سوسائٹی کے اندر اس میں سب سے بڑا جو رول ہے موٹیویشن کا یا سب سے بڑا جو بنتا ہے آج کا بڑا اسٹرانگ رول ہے میڈیا کا. جی. اور میڈیا ہی سب سے بڑا رول ادا کر سکتا ہے. اس میں سوشل میڈیا بھی ہے, آپ کی اپنی یونیورسٹی کا بڑا رول ہے اور یونیورسٹی کر بھی رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹیچرز ٹریننگ پروگرام میں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے بچے بھی آپ اس سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کی فیس بھی اپنی یونیورسٹی نے معاف کی ہوئی ہے, اسپیشل بچوں کی فری ایجوکیشن یونیورسٹی دے رہی ہے. تو اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن فیسلٹیز آر اویلیبل. تو نہ صرف لوکلی اگر کوئی نہیں جا سکتا دین اوپن یونیورسٹی از اویلیبل. تو ان لوگوں کو کم از کم میڈیا کے ذریعے, میں سب سے بڑا یہی آج کا رہ گیا ہے کہ میڈیا جس طرح وہ دوسرے افیکٹ کر رہا ہے, ہر چیز وہ ڈسیمینیٹ ہو رہی ہے,
تو میڈیا میں ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ تو ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ کا پروگرام جائے گا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پہ یہ سروسز اویلیبل ہیں. تو ہمیں اس کو ایک نیشنل ایفرٹ کے طور پر لینا پڑے گا, ایک نیشنل کاز کے طور پر لینا پڑے گا. جب تک ہم اس کو نیشنل کاز کے طور پر نہیں لیں گے, 15 ملین بچوں کو ایڈریس کرنا اور ان کو اسکول میں لے کے آنا انتہائی مشکل کام ہے. تو ناظرین, حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی, ادارے کچھ نہیں کر سکتے, کمیونٹی کچھ نہیں کر سکتی. جب تک ان اداروں میں, حکومت میں اور عام افراد میں تعاون نہیں ہوگا, ہم اپنے پیارے پاکستان میں ترقی, خوشحالی اور سب سے بڑھ کر تعلیم کو آگے نہیں بڑھا سکتے. بہت ہی بڑا ایک فگر ہے ایسے بچوں کا جو اسکول سے باہر ہیں, جو تعلیم سے محروم ہیں. اب یہ ہمارا فرض ہے, حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ہم سب مل کے ایچ ون شل ٹیچ ون کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ارد گرد موجود ایسے بچوں کو تعلیم دلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترمہ عینی ناصر جامی صاحبہ, آپ فاؤنڈر ہیں سن بیمز کی, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, بڑی اچھی گفتگو آپ سے ہوئی. تھینک یو سو مچ. جناب غلام فاروق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ وائس پرنسپل ہیں فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج فار اسپیشل ایجوکیشن راولپنڈی, کہ آج آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لے کے آئے اور آپ نے بڑی ہی اہم پوائنٹس کی طرف گفتگو اور اشارہ کیا, خاص طور پہ جو آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے ایک کیریئر بیسڈ ایجوکیشن اور پھر جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے رہنمائی فراہم کی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مزید معلومات کے لیے آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ aiou.edu.pk وزٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.